انتہائی قابل قدر معزز سامعین، اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اور بھری انسانیت کو کامیابی کا راز اور کامیابی کا نسخہ سمجھایا ہے۔ فرمایا جو آدمی آخرت کی کامیابی چاہتا ہو اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہو، فرمایا اس کی کوشش اور محنت اس کو قبول کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور دنیا میں جو بھی انسان اپنی آخرت کے لیے جس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس انسان کی کوشش کو اللہ پاک قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے قبولیت کا شرف عطا فرما کر اس پر قیامت کے دن اجر ثواب اور درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا لأربعۃ نفر، یہ 4 آدمیوں کا ہے۔ دنیا میں رہنے والے تقریباً 4 قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں کی سوچ اور فکر تقریباً 4 قسم کی ہیں۔ فرمائے ایک وہ آدمی ہے کہ اللہ پاک نے اسے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنی مال اور علم کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتا ہوا اپنے آپ کو جہنم اور جہنم کے ہولناکیوں سے بچا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، جس کو اللہ پاک نے مال کی نعمت سے بھی نوازا ہے، علم کی نعمت سے بھی نوازا ہے، لیکن نہ مال نے اس کو متکبر بنایا اور نہ ہی علم نے اس کو متکبر بنایا، بلکہ مال اور علم اس نے ان دونوں کو اپنے آخرت میں بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بنایا، اور رب کے غضب، رب کے غصے، رب کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ فرمائے یہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہیں کہ اللہ پاک نے اسے علم تو عطا فرمایا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اللہ پاک نے اسے مال کی دولت عطا نہیں فرمائی۔ علم ہے لیکن مال نہیں۔ اور یہ آدمی اپنے علم پر عمل کر رہا ہے، اپنے علم کے مطابق تلقین کر رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے مال کے دولت سے بھی نوازا ہوا ہوتا تو میں اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے پر خرچ کرتا۔ فرمایا اگر یہ اپنی نیت میں صادق اور سچا ہے تو یہ اللہ پاک اس کو پہلا والا مقام عطا فرمائے گا۔ جو مقام اللہ پاک نے پہلے والے کو عطا فرمایا، نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی وہی مقام عطا فرمائیں گے کہ جس طرح اس کا مقام منزلت سب سے اعلیٰ اور افضل، تو اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا۔ مال بہت سارا ہے، یہاں تک کہ ان کے شمار اور اس کے عدد اور تعداد سے بھی باہر ہے، بے شمار بے حساب مال ملا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی مال کو اللہ کے ناراضگی میں استعمال اور خرچ کرتا ہے، یہ اپنی مال پر تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، ریا کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے، اس لیے کہ علم تو ہے نہیں کہ کہاں خرچ کیا جائے، کہاں خرچ نہ کیا جائے، کہاں خرچ کرنا قابل اجر ہے اور کہاں خرچ کرنا قابل وبال ہے، یہ علم تو نہیں۔
اس کے پاس صرف مال ہیں، وہ مال خرچ کرتا ہے لیکن ناجائز میں۔ فرمائے کہ یہ انسانوں میں سب سے بدترین آدمی ہے، منزلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ فرمائے چوتھا آدمی وہ ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے نہ مال دیا ہے اور نہ علم دیا ہے، نہ ان کے پاس مال ہے اور نہ ان کے پاس علم، مال کے لحاظ سے بھی فقیر ہے، علم کے لحاظ سے جاہل ہے۔ اب اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے علم عطا کرتا، مال عطا کرتا، میں نیکی میں خرچ کرتا، تو سب سے پہلے والے بندے کی طرح ہے جس کو مال بھی ملا تھا، جس کو رزق علم بھی ملا تھا، اور اس نے اللہ پاک کو پہچانا، اللہ پاک کے احکامات پہچان کر اس پر عمل کیا۔ اور اگر اس کی نیت اچھی نہ ہوئی کہ جی مجھے اگر مال ملا ہوا ہوتا میں دنیا کی فلاں عیاشی کرتا، فلاں عیاشی کرتا، تو فرمایا کہ یہ مقام کے اعتبار سے بدترین آدمی کے مقام پر ہے۔ اب یہ 4 قسم کا فکر اور 4 قسم کا سوچ ہے۔ ان میں سے ایک سوچ وہ بھی ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن تمنا یہ ہے کہ مجھے اگر مال ملا ہوا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ اسی پر ایک بنیاد رکھ رہا ہوں۔ حج کا زمانہ ہے، تقریباً لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی، انہوں نے حج ادا کر لی۔ کتنے سارے ہم حج کے موقع پر پہنچ نہ سکے، حج ادا نہ کر سکیں، لیکن ہمارے دل تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی استطاعت ہوتی، ہمارے پاس بھی گنجائش ہوتا تو ہم بھی حج ادا کر لیتے، ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کر لیتے۔ اب وہ اعمال کہ آپ کے پاس حج کی ادائیگی کی استطاعت نہیں ہے لیکن آپ وہ اعمال کریں تو آپ کو حج کا برابر اجر ملے۔ آپ کے پاس حج ادا کرنے کی استطاعت تو نہیں ہے، جن کے پاس ہے، جو مالدار ہیں، جن پر فرض ہے وہ تو اپنا فرض ادا کریں، جن کی استطاعت ہے وہ تو چلا جائیں، لیکن جن کی استطاعت نہیں ہے وہ کیا کریں؟ قربان جاؤں نبی رحمت کی اس رحمت للعالمین کی رحمت سے کہ امت کو وہ اعمال عطا کیے کہ امت کے فقیر اور محتاج وہ اعمال کریں گے تو وہ اعمال کے بدلے میں ان کو اجر اس طرح ملے گا جس طرح اللہ پاک کسی حاجی کو اس کے حج پر، اس کے عمرے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر تو یہی ہے کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے لیکن آپ کی نیت خالص ہے۔ نیت آپ کی یہ ہے کہ رب نے اگر مجھے مال کی نعمت سے نوازا ہوا ہوتا تو میں ضرور بیت اللہ کا حج ادا کرتا۔ اس نیت پر اگر یہ نیت میں سچا ہے تو اللہ پاک حاجیوں جیسا اجر اس کو بھی عطا کرے گا، عمرہ کرنے والوں جیسا اجر اللہ پاک اسے بھی عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک نے مجھے اگر مال کی دولت سے نوازا ہوا ہوتا تو میں اپنے مال کو ضرور خرچ کرتا، اس میں بخل نہ کرتا۔ تو اگر نیت سچی ہے تو اس کو بھی اللہ پاک حاجیوں جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ پاک کی تحمید، تقدیس، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات دہراتا دہراتا اشراق کا وقت ہو جائیں، اور یہ اشراق کے وقت دو رکعت نفل ادا کر لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور فجر کی نماز کے بعد ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا کرتا حتی یطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں،
इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने, लहू का अजर हज्जतिन व उम्रा, फरमाए इसको हज और उम्रे का अजर मिलता है। सहाबी हैं हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर मदीने में आए तो मैंने मदीने की भरी जिंदगी में आपकी खिदमत की है, और इनका लक़ब है पैगंबर के सहाबा में से खादिम खास, यानी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खिदमत फरमाई है। वो सहाबी फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ें और फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए और फिर वो इशराक की 2 रकातें अदा कर लें, फरमाया रब इसको हज और उम्रे वाले जैसा अजर अता करेगा। अब जो गरीब वहां नहीं जा सकता है, वहां जाने वाले एक साल में 1 दफा 1 हज अदा करेंगे, और गरीब यहां 365 दिन 365 हज और उम्रे अदा कर सकता है। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जो आदमी घर से वुजू करके फर्ज नमाज जमात में शिरकत के लिए निकलता है, फरमाया अल्लाह पाक इसको भी उम्रे का अजर अता फरमाते हैं। जो आदमी घर से निकले लेकिन घर से वुजू करके निकले। हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि मम मशा इला मकतूबतिन फिल जमा, फरमाया कि 2 आदमी फर्ज नमाज के लिए बावजू होकर घर से निकलता है। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रावी हैं इस हदीस का, सहाबी है मेरे पैगंबर का। वो फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बावजू होकर फर्ज नमाज जमात के लिए मस्जिद तक जाता है तो फरमाया कि इस आदमी को उम्रे का अजर मिलता है। और एक और हदीस जहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ये निकलने वाला अगर इसकी नीयत फर्ज नमाज की है कि मैं मस्जिद में जाकर फर्ज नमाज अदा करूं, तो फरमाया फिर इसको अजर हज का मिलेगा, और अगर इसकी नीयत नफल नमाज की है फरमाया फिर अजर उम्रे का मिलेगा। तो जो आदमी घर से निकले वो जो अलग सवाब हैं कि एक एक कदम पर एक गुनाह माफ होता है, एक नेकी लिखी जाती है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद किया जाता है, वो तो अलग हैं। मैं तो सिर्फ बुनियाद ये रख रहा हूं कि कोई गरीब है, साहिब इस्तिताअत नहीं है, वो कौन से आमाल करें कि उसको हज और उम्रे जैसा अजर मिले। तो फरमाए घर से वुजू करके मस्जिद में आने वाला, फर्ज नमाज अदा करने वाला, जमात की नीयत से आने वाला, फरमाए अल्लाह पाक इसको कामिल हज या कामिल उम्रे का अजर अता कर लेता है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। लाखों रुपए खर्च होते हैं कि हम घर से बावजू होकर निकलें, कुछ भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन हमारी गफलत, आजान हो जाती है, हम कहते हैं अभी तक तो अभी वक्त है, अभी वक्त है। जब बिल्कुल वक्त नमाज का पूरा हो रहा होता है तब निकलते हैं और फिर मस्जिद में आते हैं, लेन में लग जाते हैं। फिर जब हमारे वुजू की बारी आती है तब तक जमात हमसे निकल चुकी होती है। तो अगर हम इस एहतिमाम से कि हम यहां से बावुजू निकलेंगे तो अल्लाह पाक हमारे इस बावुजू निकलकर मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने पर हमें एक कामिल उम्रे का अजर अता फरमाएंगे। इस नीयत से आएंगे तो रोजाना 5 दफा आएंगे तो 5 उम्रों का अजर मिलेगा। अब कौन इतना मालदार है, इतना साहिब इस्तिताअत है जो दिन में 5 उम्रे करें, और ये कम से कम हमें 5 दफा ये मौका मिलता है कि हम उम्रे जितना अजर कमाएं, उम्रे जितना सवाब कमाएं, कि हम घर से बावुजू होकर निकलें। चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को मदीने की ज़ियारत नसीब हुई या जो मदीना मुनव्वरा का रिहायशी है या जो मदीना मुनव्वरा में कारोबार और तिजारत करता है या मुसाफिर होकर मदीना मुनव्वरा गया है, हज और उम्रे के इरादे से मदीना गया है,
لیکن یہ مدینے میں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد قباء میں جا کر اشراق کی دو نفل ادا کریں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ مسجد قباء میں یہ 2 رکعت نفل پڑھنا، فرمایا یہ بھی ایک عمرے کے برابر ہے۔ اب مدینے والے صحابہ وہ پریشان ہوتے تھے، اللہ کے حبیب وہ مکے والے وہ ہر روز بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، وہ بار بار جا کر عمرہ کرتے ہیں، اب ہم مدینے سے جائے، جگہ بھی دور ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس خانہ کعبہ بھی نہیں ہے، ہم عمرہ ادا کریں تو کیسے ادا کریں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا یہ بھی ایسا ہے جیسا آپ نے عمرہ ادا کیا۔ اور دوسرے حدیث جو مسجد قباء کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو پاک صاف ہو کر گھر میں وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کر لیں، فرمایا اس کو کامل عمرے کا اجر ملے گا، کامل عمرے کا اجر۔ اب جو لوگ وہاں ہیں تو وہ اس کا اہتمام کریں کہ 5 نمازیں تو وہ یقیناً مسجد نبوی میں پڑھیں گے، دل نہیں چاہے گا کہ کہیں اور نماز پڑھیں، تو فرض تو مسجد نبوی میں پڑھیں، لیکن اشراق کے لیے وہ وہاں جائے۔ اور کتنے سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، صرف ہمارے خارجی جو باہر سے جانے والے مسافر نہیں، مدینے کے رہائشی بھی فجر کی نماز مسجد نبوی میں، پھر راستے بھرے ہوئے ہوتے ہیں قباء کی طرف، پیادل جاتے ہیں اور جا کر مسجد قباء میں پھر اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر نیت ہوگی اللہ پاک سے مانگیں گے اور صدق نیت اور اخلاص سے مانگیں گے، یقیناً زندگی میں وہ دن ضرور آئے گا کہ آپ فجر کی نماز صبح مسجد نبوی میں پڑھیں گے اور آپ کو اشراق قباء میں ملے گی۔ اور یہاں مدینے میں عمرہ کرنے والے تقریباً 8 دن رہتے ہیں، تو آپ نے مکے میں جتنے عمرے ادا کیے وہ تو اپنی جگہ، لیکن 8 دن آپ یہاں رہیں، 8 دن برابر چلیں تو 8 دن 8 عمروں کا اجر تمہیں یہاں مل گیا۔ تو مسجد قباء میں نماز پڑھنا یہ مدینہ منورہ اسلامی ریاست کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ میرے پیغمبر مدینے میں آئے تو آپ سب سے پہلے قباء کے مقام پر پہنچے اور یہاں آپ نے آرام کیا۔ قباء تک آتے ہوئے سارے لوگ حضرت ابوبکر سے مصافحہ کرتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ابوبکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر تھکے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مزید تھک جائیں، تو اس لیے خود مصافحہ، خود معانقہ ملتے رہے لوگوں سے۔ جب آپ قباء کے مقام پر آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھ گئے، ایک تنے کی طرف، کھجور کا یا کسی درخت کا تنا تھا، اس کی طرف آپ نے تکیہ لگایا اور حضرت ابوبکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ جب سایہ کیا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جس سے ہم نے مصافحہ کیا یہ تو اس کا خادم ہے اور اس کا آقا تو یہ ہے۔ تو پھر لوگوں نے آ کر دوبارہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھوں کو چھوما، اب پتہ چلا کہ یہ آقا ہے، اس لیے تو اس پر سایہ کیا گیا۔ تو یہ اسلامی ریاست مدینے کی سب سے پہلی مسجد، اللہ پاک نے اس کو مقام یہ عطا فرمایا کہ یہاں 2 رکعت پڑھیں تو عمرے کا اجر ملے۔ 5ویں نمبر پر حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے فقراء، مسکین، محتاج وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے حضور یہ جتنے مالدار لوگ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور تاجر صحابہ ہیں، یہ دین میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، اس لیے کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ حج ادا کرتے ہیں، یہ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتے، صدقات اور خیرات بھی نہیں دے سکتے، حج اور عمرے بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں مال کی وجہ سے یہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ ہماری بھائی فلاں آدمی، اس کے بیٹے ہیں، بیٹے جوان ہو گئے، سب برسر روزگار ہیں، کمانے والے ہیں، وہ تو مجھ سے بہت آگے بڑھ گیا۔ میں اور وہ دونوں ایک مل کارخانے میں ایک ساتھ نوکری کرتے تھے، آج وہ اپنے گھر کا بھی مالک، آج وہ اپنے گاڑی کا بھی مالک، آج اس کے کرائے کے مکان بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، وہ اتنے آگے میں نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہماری سوچ تو یہ ہے، کسی مالدار تاجر آدمی سے کہتے ہیں مشورہ دے دیں، مشورہ دے دیں، کیا مقصد؟ دھوکے کا طریقہ بتا دیں، جھوٹ کے طریقہ بتا دیں، فریب کا طریقہ بتا دیں، میں کیسے آگے نکل سکوں۔ امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں ایسا کوئی وظیفہ، راتوں رات امیر بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، نماز کوئی نہیں، نیت کوئی خالص نہیں، والدین کی تابعداری نہیں، اولاد کا حق نہیں، پڑوسی کا حق اور کچھ بھی نہیں، بس وظیفہ بتاؤ، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں۔ کہتے ہیں قرآن پاک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن خزانہ ہے، لیکن قرآن پاک میرے رب نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر کروڑ پتی بنیں۔ قرآن پاک اترنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میرے رب نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا، ورنہ میرے پیغمبر سے تو یہ بھی کہا گیا تھا آپ چاہیں تو یہ احد کی پہاڑیاں یہ آپ کے پاس سونے اور چاندی کا بنائیں، جہاں آپ جائیں یہ آپ کے دائیں بائیں چلتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ مجھے نہیں چاہیے ایک دن کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں، مجھے ایسی زندگی ملے، لیکن یہ جو دعا ہے میری امت کے حق میں قبول ہو جائے۔ یہ فرمایا تھا اللہ کے نبی نے۔ یہاں صحابہ فقراء مدینہ آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں، ایسا کوئی طریقہ بتائیں، ہم ان مالداروں کے ساتھ نیکیوں میں مل جائیں، ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، ہماری نیکیاں ان مالداروں سے زیادہ بن جائیں، ایسا کوئی بتا دیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ، 33 دفعہ کہہ دیا کرو الحمدللہ، 34 دفعہ کہہ دیا کرو اللہ اکبر، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ 100 دفعہ کہہ دیا کریں لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت خوش ہوئے، اب انہوں نے فرض نماز ادا کی، جو مالدار صحابہ ہیں انہوں نے دعا مانگی اور نکل گئے، اور یہ وہاں بیٹھے رہے۔ انہوں نے باہر نکل کر کہا یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے وظائف بتائیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، اگلی نماز میں وہ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی پڑھنے لگے۔ 1 2 دن 10 دن گزرنے کے بعد یہ جا کر عرض کرنے لگے اللہ کے حضور ان کو پتہ چلا وہ بھی اس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو مال بھی عطا کیا اور اللہ پاک نے ان کو باقی اعمال بھی عطا کیے۔ تو اب فرض نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اب 5 نمازوں میں آپ 5 منٹ رکیں، اور 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کم لگتے، میں زیادہ بتا رہا ہوں، 5 منٹ میں یہ اعمال کر کے جائیں، آپ دن میں 5 حج ادا کر لیں، آپ کو 5 حج کا اجر مل گیا، 5 حجوں کا آپ کو ثواب ملا، اور آپ کے پاس 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، صرف آپ کے وقت میں سے 4-5 منٹ لگے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، حج کے لیے جائیں، اس لیے کہ اس میں ریا ہے، نمود ہیں، لوگ حاجی کہیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں حاجی ہوں، اور یہاں کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہمیں مشکل وہ آسان نظر آتا ہے، ورنہ اگر ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو یہ 5 نمازوں کے بعد یہ تسبیحات یہ ہمیں حج کے برابر اجر دلواتا ہے۔ 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من غدا الی المسجد، جو صبح یا دن بھر میں کسی وقت مسجد میں جائیں، الی ان یتعلم خیرا، کہ مسجد میں جا کر یہ دین کی کوئی بات سیکھ لیں، یا دین کی کوئی بات اس کو معلوم ہے یہ کسی اور کو سکھائیں، خود سیکھیں یا کسی کو سکھائیں، اس کے لیے مسجد میں جائیں، کان لہو کا اجر حاج تامہ، فرمائے اس آدمی کو، یہ خیر کے معلم کو، خیر کے متعلم کو، جو نیکی کو سیکھنے والا ہے، نیکی کو سکھانے والا ہے، فرمائے اس کو بھی اللہ پاک کامل حجر جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، جتنا کامل حج ہے اس کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا اجر اللہ اس کو دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمارے علم کا کوئی عالم بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، جنازے میں بھی فرق ہوتا ہے، چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عالم جب دنیا سے جاتا ہے چہرہ ایسا منور، ایسا روشن ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا خوشی لے کر جا رہا ہے، کس خوشی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اس کی زندگی بھر کا معمول خیر کو سکھانا ہے، تو پل پر اللہ پاک اس کو حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور حج کا اجر کیا ہے؟ فرمائے جس کا حج اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، گناہوں سے ایسا پاک صاف معصوم ہو گیا گویا آج دنیا میں آیا ہے۔ جس طرح آنے والا بچہ اس کے صحیفہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، صحیفہ بالکل روشن چمکدار صاف ستھرا، فرمائے اسی طرح جب کوئی آدمی مقبول حج ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عمل نامے کو ایسا پاک صاف کر لیتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو رب کے دربار میں جائیں تو اپنے عمل نامے کو بھی صاف ستھرا لے کر جائیں اور اپنے کفن کو بھی صاف ستھرا لے کر جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان۔ اور کتنے سارے ہم جیسے نالائق گنہگار رب کے پاس ملتے ہیں تو عمل نامے بھی سیاہ و داغدار اور ان کا کفن بھی داغدار، نہ ان کا عمل نامہ پاکیزہ نہ ان کا کفن پاکیزہ۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، مجھے آخرت کی رسوائی سے بھی بچا۔ دنیا کی رسوائی یہ بھی بڑی ہے، لیکن اس سے بڑی رسوائی موت کی رسوائی ہے۔ موت آئے شراب کی حالت میں، زنا کی حالت میں، چوری کی حالت میں، غصب اور ڈاکے کی حالت میں، اس سے بری موت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان دنیا سے جائے کلمہ نصیب نہ ہو جائے، اس سے بری موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب رب کے دربار میں ملے، وہاں پہنچے تو عمل نامہ سارا گناہوں سے سیاہ اور داغدار لے کر جائے، اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو خیر سکھانے کے لیے مسجد میں آیا یا خیر سیکھنے کے لیے مسجد میں آیا، فرمایا کامل حج کا اجر اللہ پاک اس کو عطا کر لیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرے، رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرے، فرمایا رمضان کا عمرہ تعدل حجتن، فرمایا یہ بھی حج کے برابر ہے۔ اب جن کو اللہ پاک توفیق دیں کہ رمضان کا مہینہ ملے، پھر رمضان کے مہینے میں حرمین کی زیارت ملے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا یہ عمرہ حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کا ارادہ فرمایا، بس یہ واقعہ عرض کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ تو ایک صحابی کی بیوی ان سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی نے کہا، کہنے لگی میری خواہش ہے کہ میں بھی قافلے میں شریک ہو جاؤں، تو میرے لیے انتظام کر لینا، کوئی سواری کوئی اونٹ دے دینا
تاکہ میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے قافلہ حج میں شامل اور شریک ہو جاؤں۔ شوہر کہنے لگا میرے پاس تو اور کوئی اونٹ ہے ہی نہیں، ایک اونٹ ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف ہے، وہ تو ہم اپنے کام کے لیے استعمال کر نہیں سکتے، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے پیغمبر، میری بیوی آپ کے قافلے میں شریک ہونا چاہتی تھی، اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا، لیکن اونٹ تو اللہ کے راستے میں وقف ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ وہی اونٹ ان کو دے دیتے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں تھی، ان کا حج ادا ہو جاتا۔ پھر وہ آدمی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میری بیوی نے سلام عرض کیا ہے، اور سلام کے بعد اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال بھی کروں کہ کیا کوئی عمل ایسا ہے جو آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک عمل ہے کہ وہ میرے ساتھ قافلہ حج میں شرکت اور شریک کے برابر ہیں، اور فرمایا وہ عمل رمضان میں عمرہ کرنا ہے، کہ جو رمضان میں عمرہ کرے، فرمایا وہ ایسا ہے کہ وہ میرے قافلے میں شریک ہو کر اس نے حج ادا کیا۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس رحمت للعالمین ہونے سے 1450 سال ہو گئے، اب کون پہنچتا میرے پیغمبر کے قافلے کو؟ لیکن آج بھی جس کے استطاعت ہیں وہ رمضان میں عمرہ ادا کریں، نیت خالص ہو تو حج کا اجر ملے گا، اور عام حج بھی نہیں، میرے پیغمبر کے قافلے کے ساتھ شریک ہو کر حج ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلف فی اہلہ، فرمایا جس آدمی نے کسی غازی کو تیار کیا، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اسے کہا میری تلوار لے لو، میری بندوق لے لو، میری چادر لے لو، میرے کپڑے لے لو، میرے 10,000 روپیہ لے لو، اس کی تیاری میں اس کی معاونت کی۔ یا کوئی حاجی حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے اس حاجی کی تیاری میں مدد کی، یا حاجی وہاں حج کر رہا ہے، اس نے یہاں اس کے گھر بال بیوی بچوں کا خیال رکھا، او فطر صائما، یا اس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو ان کے اجر جیسا اجر ملے گا۔ غازی کو تیار کیا تو غازی جیسا اجر، حاجی کو تیار کیا تو حاجی جیسا اجر، روزہ دار کو روزہ افطار کیا تو روزہ دار جیسا اجر۔ اب ہمارے دلوں میں یہ بات آئی شاید اس حاجی کا اجر آدھا ہو گیا، آدھا اس کو ملا آدھا اس کو مل گیا، غازی کا اجر آدھا ہو گیا، آدھا اس کو ملا آدھا اس کو ملا، روزہ دار کا اجر آدھا ہو گیا، آدھا اس کو آدھا اس کو۔ فرمایا نہیں، ان کے اجور، ان کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا اجر پورا پورا، ان کا اجر پورا پورا، اس لیے کہ رب کے پاس بھرے ہوئے خزانے ہیں رحمت کے، ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگلا عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے میدان جہاد میں نکلوں، تلواروں کی جھنکار ہو، میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، دین کی حیا اور سربلندی، اس کے لیے اپنی خون کی قربانی دے دوں، میری دل یہ چاہتا ہے، یہ میری چاہت ہے، لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں، میری قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا پھر جائیے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، اس خدمت پر اللہ پاک آپ کو اجر دے گا تو مجاہد جیسا، جتنا اجر اللہ پاک مجاہد کو دے گا اتنا اجر اللہ پاک آپ کو یہاں دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر حج میں جانا چاہتا ہوں، وسعت نہیں ہے، آپ نے یہی سوال فرمایا والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمائے جائیے اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ فرمائے یہ آپ کا عمرہ بھی ہے، یہ آپ کا حج بھی ہے۔
اب 24 گھنٹے میرے اور میرے والدین، ہمارے والدین سامنے ہیں، ہم خدمت کریں گے تو اللہ پاک یہاں گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور والدین کو شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، یہ تو ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ لیکن ہمارے جوانوں کے پاس فرصت کہاں ہے؟ دوستوں سے فرصت نہیں، کھیل کود سے فرصت نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل شریف سے فرصت نہیں ہے، یہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے والدین ایسے ہیں کہ ہفتہ گزر جاتا ہے، 10 دن گزر جاتا ہے، 15 دن گزر جاتے ہیں، اولاد سے ملاقات نہیں ہوتی، رہتے ایک گھر میں ہیں، ایک دروازے سے جاتے ہیں، ایک دروازے سے نکلتے ہیں، لیکن ہفتہ گزرتے ہیں، والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتے۔ ترس جاتے ہیں بوڑھے والدین، کچھ خدمت نہ کریں، میرا بیٹا میرے پاس آ کر یہ کہہ دے ابا میں آ گیا ہوں، جاتے ہوئے مجھ سے صرف اتنا پوچھے ابا میں جا رہا ہوں، صرف اتنا تو مجھ سے پوچھ کر جائے، ترس گئے ہیں والدین۔ یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کو میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو میرا اس سے کوئی کام ہے۔ اس نے کہا امام صاحب میں نے بھی ہفتہ ہو گیا نہیں دیکھا ہے، آپ کے پاس نمبر ہو تو آپ فون کر لیں۔ میں نے کہا نمبر تو ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہفتہ بھر ملاقات یہ کیا مقصد؟ کہتے بس وہ ایک تو دیر سے آتا ہے، دیر سے آنے کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں میں، موبائل میں، صبح میں جلدی اٹھتا ہوں وہ دیر سے اٹھتا ہے، اٹھ کر اپنے کمرے میں ناشتہ وغیرہ کر کے تیار کر ہو کے نکل جاتا ہے، تو کتنے سارے دن ہو گئے میری ملاقات نہیں۔ تو وہ بیٹا کچھ ہمارا شاگرد اس نے کچھ پڑھا ہے، تو جب ملا پھر میں نے اس کے کندھے ہلکے کر لیے۔ میں نے کہا آج کے بعد گھر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے والد کو سلام اور یہ بتانا ہوگا کہ ابا جی میں آ گیا، 5 منٹ بیٹھے پھر اپنے کمرے میں چلے جائیں، کس نے تمہیں روکا ہے؟ وہ کمرہ تو تیرا، کمرے والے بھی تیرے۔ جب کام پہ جانا ہو تو پھر بھی ابا کے پاس آ کر بیٹھ کر 2-4 منٹ بیٹھے، پھر اجازت لے اور نکلیں۔ ابھی عید والے دن یا عید کے دوسرے دن جب عید کی مبارکباد اس نے مجھے دی، میں نے ان کو دی، اس نے کہا امام صاحب بڑی مہربانی آپ کی، جب سے آپ نے اس کو ڈانٹا ہے وہی دن اور آج کا دن آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب پورے دن بھر میں 2 دفعہ میری ملاقات میری بیٹے سے ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں معاشرہ اس ڈگر تک پہنچا ہے، اور یہاں شریعت آپ کو ایک ایک نگاہ پر عمرے کا اجر دیتا ہے، اور خدمت پر حج کا اجر دیتا ہے آپ کو۔ تو اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ اسی طرح اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا، جس کو اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمایا ہو، وہ اپنے والدین کی طرف سے حج کریں تو اللہ پاک ان کو بھی حج کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے والدین کی طرف سے حج کیا، سال بھر والدین کی طرف سے اس کے عمل نامے میں حج کا اجر اور حج کی فضیلت اور حج کا ثواب اس کے عمل نامے میں اللہ پاک لیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم اپنے بے بسی کی وجہ سے، اپنے بے بسی کی وجہ سے، اپنی عدم استطاعت کی وجہ سے بیت اللہ تک نہیں جا سکے، تو یہاں بھی اس شریعت نے ہمیں وہ اعمال دیے ہیں کہ ہمیں حج جیسا ثواب اور اجر ملے۔ اب یہ جتنے اعمال ذکر کیے گئے ان سب کا تعلق یہاں سے ہے۔ ایک عمل مسجد قباء، اس کا تعلق وہ حرمین سے ہے، اس کے علاوہ جتنے اعمال ذکر کیے گئے سب کا تعلق آپ کی مسجد، آپ کے محلے، آپ کے گھر، آپ کے ذاتی زندگی سے ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے عمل ناموں کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ تو مبارک مہینہ ہے، مبارک دن چل رہے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل نامے وہ نیکیوں سے بھرے رہیں اور نیکیوں کا ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔